یہ موبائل جلدی سے پکڑ اور جیسے سمجھایا ہے ویسے ہی کرنا، میں وہاں جا کے چھپ جاتا ہوں۔ جی صاحب ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ ارے صاحب رکیے، آپ کا موبائل گر گیا۔ میرا موبائل؟ ہاں یہ تو میرا ہی موبائل ہے۔ اچھا بھائی صاحب مجھے ذرا بھوک لگی، کچھ کھانے کو تو لا دیجیے۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی بھکاریوں کا اڈا نہیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے، چل دفع ہو جا۔ سنو کیا بنا؟ جی صاحب لے گیا موبائل اور کچھ بھی نہیں دیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ پکڑو پیسے، سیم اسی طرح کرنا، کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ارے بھائی صاحب آپ کے پیسے گر گئے۔ ہاں یار یہ پیسے میرے ہی ہیں، میں ابھی بینک سے نکلوا کے آ رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ بھائی جان میں نے آپ کے پیسے واپس کیے، مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ پیسے ہی دے دیں۔ احسان نہیں کیا میرے اوپر، اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، چل جا کے اپنا کام کر۔ یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی صاحب، اتنے سارے پیسے ہیں تو صحیح آپ کے پاس۔ جب ایک دفعہ بولا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چل دفعہ ہو یہاں سے۔ ہاں کیا بنا؟ وہی سیم رزلٹ، پہلے کی طرح اس نے بھی مجھے پیسے نہیں دیے اور مجھے تھپڑ بھی مارا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ پرس رکھو اور تیسرے کو بھی آزماؤ، میں وہیں پیچھے چھپ کر دیکھ رہا ہوں۔ ارے سر آپ کا پرس گر گیا۔ میرا پرس؟ لیکن یہ پرس تو میرا نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھو، جس کا ہوگا وہ خود آ کر لے جائے گا۔ اچھا سر بہت زور کی بھوک لگی ہوئی، کچھ کھانے کے لیے پیسے مل سکتے ہیں کیا؟ اچھا ایک بات سنو، اس پرس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالنا، یہ رکھو 500 روپے اور باہر سے جا کر کچھ کھا لینا۔ جی سناؤ کیا بنا؟ صاحب جی یہ تو بہت ہی اچھے تھے، انہوں نے مجھے کھانے کے لیے پیسے بھی دیے، اور جب میں نے ان کو پرس لینے کا کہا تو انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میری مدد کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی گھر میں کوئی ہے؟ ارے وکیل صاحب آپ اندر آئیے نا۔ جی جناب، میں بینک کے سلسلے میں آیا تھا اور آپ سے ایک کام تھا۔ خیریت تو ہے سب؟ جی سب خیریت ہے، آپ اپنے باقی بھائیوں کو بھی بلا لیجئے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اندر تو ہیں، میں ان کو بھی بلا لاتا ہوں۔ اچھا تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بینک سے لون لیا تھا جو وہ وقت پر ادا نہیں کر سکے، تو بینک کے قانون اور قاعدے کے مطابق اب آپ کا یہ گھر اور گاڑی ضبط ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی 10 لاکھ اور چاہیے۔ اگر وہ آپ ادا نہیں کرو گے تو آپ کے والد صاحب کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ جی وکیل صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 7 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اور باقی کے 3 لاکھ روپے میرے بھائی ادا کر دیں گے۔ نہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی پیسوں کا جال تھوڑی لگا ہے، کہاں سے لائے اتنے سارے پیسے ہم؟ او بھائی میرے پاس بھی کوئی پیسے نہیں ہیں۔ جب ابا سے قرض نہیں چکایا جاتا تو پھر لیتے کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، میں بقیہ 3 لاکھ روپے کا بھی انتظام کر لوں گا۔ اگر آپ 10 لاکھ روپے کا انتظام کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہاں پر سائن کر دیجئے۔ لیکن وکیل صاحب یہ کاغذات تو بینک کے لگ ہی نہیں رہے۔ جی بیٹا، یہ بینک کے کاغذات نہیں ہیں، یہ تو میری وصیت کے کاغذات ہیں۔ ابا جی آپ؟ کیا مطلب ابا جان، کیسی وصیت؟ آج آپ سب کی ایمانداری اور وفاداری کا امتحان تھا، جس میں صرف آپ کامیاب ہوئے ہو، اس لیے میں اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کرتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا، جائیداد میں ہمارا بھی تو حصہ ہے۔ جی ہاں، جائیداد میں آپ کا بھی حصہ تھا، لیکن آپ کے والد صاحب نے ساری جائیداد ان کے نام کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماں باپ کی دولت مت گنو، ان کی دعائیں کماؤ، اور ماں باپ کی دولت پر جینا آسان ہے مگر ان کا سہارا بننا اصل فخر ہے۔ ان کے لیے وقت نکالیے، ان کا ساتھ دیجیے، کیونکہ وہ کل نہیں تو آج آپ کا سایہ ہیں۔